کیا باپ کا ادب کیا ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، بے ادبی زیادہ آئی ہے اور گستاخی زیادہ آئی ہے۔ یہ سکالت اور یہ علم کے یتیم اور یہ فراڈی، یہ دھوکہ باز اصولوں کو پیچھے کر کے، قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی کر کے، اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل بیان کر کے لوگوں کے ایمانوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ اور یہ نئی جنریشن جو دین سے لا بلد ہے، اور یہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے اور اپنی تباہی کر رہی ہے۔ تو یہ میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ اسی طرح یہ عید غدیر اور عید ولایت علی، اس کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگ بولے والے اور اتنے بولے والے کہ یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی تباہی کرتے ہیں، اپنی بربادی کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ تو بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے، اور ابھی ٹائم نہیں کہ یہ کب شروع ہوئی، لیکن مقصد کیا ہے ان کا، اب ذرا مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور توجہ فرمائیں اور اس بات کو آگے پہنچائیں اور اپنے بھی ایمان بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے قریبی یاروں کے، رشتہ داروں کے ایمان بچائیں۔ یہ رافضوں کی نشانی ہے اور یہ ان کا شعار ہے کہ یوم غدیر مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں، عید ولایت علی مناتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں لیکن بیٹھے رافضیوں کی جولی میں ہیں، اور یہ رافضیوں کی سہیلیاں ہیں اور یہ سہولت کار ہیں، اور یہ جتنا نقصان دیتے ہیں اتنا نقصان رافضی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خارجی دشمن ہے اور یہ داخلی دشمن ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر والا دشمن جو نقصان دیتا ہے وہ باہر والا ہندو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خارجی ہے۔ تو خارجی کا پھر بندہ کو دفاع کر سکتا ہے، لیکن داخلی اپنے آپ کو کہتا ہے میں تیرا ہوں، اور اندر سے ڈستا ہے۔ جتنا یہ کمینہ نقصان دیتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور یہ مسلمان کی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ اندر سے جس نے ڈسا ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح یہ عقیدے میں بھی سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا تباہی کرنے والا مرزئی اور یہ منافق ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اندر سے یہ جراثیم چھوڑتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان دے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا واردات ہے اور سہولت کاروں کا واردات ہے، اور وہ حدیث غدیر خون کی لا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اتنا صحابہ کا جمع غفیر تھا تو شیر خدا رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ اللہم عادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور یہ جو رافضی ہیں یہ اس سے خلافت بلا فصل لیتے ہیں اور ولی الامر لیتے ہیں کہ مولا سے مراد یہ ہے کہ وہ خلیفہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کے سامنے ان کی خلافت کو نامزد کر دیا اور انہیں خلیفہ بنا دیا۔ اور صحابہ نے جب بنی ثقیفہ میں اجلاس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کر لی۔ تو جو انہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس فیصلے کو جب وہ بھول گئے ہیں اور انہوں نے یہ زیادتی کی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ غدیر خون سے مولا سے بمانا خلیفہ لے کر، اور یہ وہ جو دن آتا ہے اس دن یہ جب غدیر کی عید کا نام دیتے ہیں اور ولایت علی کا نام دیتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب یاروں نے اور بما اہل بیت اطہار کے سب نے شیر خدا رضی اللہ کی خلافت ماری ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ دن رکھ کر اس چیز کو واضح کیا کہ سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ وہی خلیفہ تھے، اور یہ سارے صحابہ سارے اہل بیت اطہار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو مانا نہیں ہے اور اس فیصلے سے انکار کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسی بات ہے کہ جو سارے دین کو اٹھا دیتی ہے، اور یہ ایسا تانا ہے کہ جس سے آپ کو قرآن بھی نہیں بچتا، جس سے آپ کا دین ہی نہیں بچتا۔ اس لیے یہ قرآن جو آپ کو ملا ہے اصحاب اور آل رسول سے ملا ہے، اور اگر اصحاب اور آل رسول ہی بھول گئے اور اصحاب اور آل رسول نے ظلم کر دیا تو پھر ظالم کی روایت کہاں دیں گے، اور ان سے بھی کیسے آپ کہیں گے یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اتنا بڑا الزام، اور اس الزام میں وہ یہ دن مناتے ہیں، اور ہمارے بولے والے سنی یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہم مولا مشکل کشا کی خوشی میں، ہم نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مولا مشکل کشا کی خوشی میں نہیں کر رہے، یہ دشمن صحاب و آل میں کر رہے ہیں، اور یہ اس میں یہ سسٹم کر رہے ہیں۔ حالانکہ مولا کا معنی خلیفہ
نہیں ہے. اب میرے پاس وقت نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخر میں میرا ولی ہے. یعنی تو دنیا میں بھی میرا مولا ہے، آخر میں میرا مولا ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں بھی تو میرا پیارا ہے اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو مجھ سے پیار کرتا ہے. دنیا میں بھی تو میرا رفیق ہے، آخر میں بھی میرا رفیق ہے. کیا ولی کا بمانا مولا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یہ دین جو مناتے ہیں وہ یقیناً شیعوں کے ساتھ مل کر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ اس پہ قائم نہیں رہتے تو وہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی یہی ہیں، ہم بھی راضی ہیں، یا پھر ہم ان کی سہیلیاں ہیں، ہم ان کے سہولتکار ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنے خطرناک ہیں یہ رافضی. اللہ پاک ان کے شر سے بچائے. ان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کو گالیاں دینا، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیچھے آپ کو پتہ ہے یہ یہاں سے منہاجی، بعد میں کہتے ہیں یہ منہاج غنی. اس کتے نے جو بولی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن نہیں سکتے. جو الفاظ اس نے ذکر کیے اور جو الفاظ اس نے بولے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی انتشار پھیلاتے ہیں. ہم نے کہا کیسی بات ہے؟ ہم دفاع کریں تو انتشار ہے اور وہ بولے اور بھونکیں وہ اتحاد ہے؟ عجیب بات ہے کہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں انہیں پکڑا نہیں جاتا، انہیں قابو نہیں کیا جاتا. جو امت کو بکھیرنے والے ہیں انہیں قابو نہیں کیا جاتا. اور جو اپنے بزرگوں کے دفاع میں بولیں، جو اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر اور ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے بولیں، ان پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور انہیں بند کیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں تو پھر چور کون ہے؟ بات تو یہ چور کون ہے؟ چور وہی ہے. اس نے ہمارے شاہ سامنے ایک دفعہ بات کی تھی. آپ وہاں کتنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوسرے بیٹھے ہوئے، سرکاری بھی بیٹھے ہوئے، اتحاد پہ بات ہوئی. تو آپ میں نے کہا کہ تم چاہے یہ صحابہ کا ذکر کریں یا نہ کریں قسمت کی بات ہے، آل رسول کی شان بیان کرے یا نہ کرے وہ قسمت کی بات ہے. ہر کمینے کو یہ دولت ملتی نہیں، یہ خدا کے بندوں کو دولت ملتی ہے. وہ صحابہ رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں تو بڑے پیار سے کرتے ہیں، آل رسول کا بھی کرتے ہیں تو بڑے پیار سے کرتے ہیں. ہم نہ کریں لیکن ایک کام کرنے اتحاد ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا. کیا؟ کسی ہستی پہ بولیں نہ، کسی ہستی پہ اعتراض نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، گستاخی نہ کریں. آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنا دیا؟ یہ نہیں پتا آپ کو؟ آپ فرانس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ملک پاکستان میں کتنے احتجاج ہوئے کہ فرانسی کتے نے حضور کا خاکہ بنایا ہے، حضور کی بے ادبی کی. ان شیعوں نے یہ کام کیا، انہوں نے حضور کا خاکہ سامنے. بتاؤ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنا بڑا ظلم کرنے والے ہیں. اور ہمارے لوگ دیے ٹوک کے دو جا رہے ہوتے ہیں ہمیں بچہ ملے گا. دیے کے اندر سے بچہ ملے گا آپ کو؟ وہ اپنے ایمان بچاؤ. علم سر چھت پہ لگا رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، تمہارا ایمان ہے. تو اگر ایمان ہے تو علم کی منت نہ مانو اور تیر رکھنے کی منت نہ مانو. یہ منت مانو، اے رب مجھے یہ عطا فرمائے گا تو پھر تیرے حضور میں عبادت زیادہ کروں گا، میں نوافل پڑھوں گا، مالک میں اتنے روزے رکھوں گا، مزید تیری عبادت کر کے تیرا شکر ادا کروں گا. تو اسی لیے حضرات محترم یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ابھی وہ دن آنے والا ہے، احتیاط کریں اس حوالے سے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کا دن ہے اور اس کی خوشی میں بھی کرتے ہیں کیونکہ بغض ہے ان کے اندر، اور ہمیں اللہ کے فضل سے ہر یار سے پیار ہے اور اسی پیار پہ ہمارا بیڑا پار ہے. اللہ جل وعلا سے ہدایت کے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے.